نبی نے یہ پیغام دیا ہے جو نبی کا غلام بن جاتا ہے اس کا یہ مقام ہے تو نبی کا کیا مقام ہے؟ ہماری سوچ سے بھی بڑا ہے. اور امیر المومنین جب اب خلیفۃ المسلمین بنتے ہیں سیدنا عمر فاروق 26 لاکھ یا 24 لاکھ مربع میل کا حاکم بنتا ہے, امیر المومنین بنتا ہے, اور کپڑوں کا کیا حال ہے کہ 17 پیبند لگے ہوئے ہیں. آخری جب وقت ہوتا ہے تو قرض میں ہوتے ہیں اور وصیت کر کے جاتے ہیں. اتنا بڑا حکومت کرنے والا اسے کہتے ہیں خلیفۃ المسلمین, جس کا اندر بھی پاک ہوتا ہے, وہ ڈرتا نہیں, اس کا عشق, اس کا سینہ میرے آقا کی محبتوں میں ہوتا ہے. تو جب آپ امیر المومنین بنے تو آپ جب مکے میں گئے, سیدنا علی بھی ساتھ تھے, حج کے بعد اعلان کیا کہ یمن والے ہیں تو آ جاؤ. سارے آگے کہا کہ یمن والوں میں سے جو کرن کا رہنے والا ہے وہ کھڑے ہو جائیں. اس ابو پرویز کرنی کے قبیلے والا بھی ہے تو سارے کھڑے ہو گئے چند. پھر کہا ان میں سے جو کرن والا ہے وہ کھڑا ہو جائے. انہوں نے ایک ہی کھڑا ہوا, سیدنا ویسے کرنی کا چچا تھا. وہ کھڑے ہو گئے اور پوچھا کہ تمہارے خاندان میں ویسے کرنی بھی ہے؟ انہوں نے کہا یہ ایک مجنون دیوانہ ہے اور حج پہ آیا ہوا ہے. کہاں ہے؟ کہیں باہر کھڑا ہوگا یا اونٹ چلا رہا ہوگا. آپ نے کہا بتا دو کہاں پہ ہے. انہوں نے کہا کہ وہاں پہ ہے. دیکھیں امیر المومنین ہو کر مقام اتنا رکھ کر جب انہوں نے کہا تو دوڑتے ہوئے سید عمر فاروق اور حضرت علی دوڑتے ہوئے گئے اور جا کے دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا. ویسے کرنی نماز پڑھ رہا تھا. اب بیٹھ گئے, اتنی دیر انہیں بھی احساس ہوا کہ مہمان آ گئے. نماز کو مختصر کر کے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہمارے نہ پوچھو, تم بتاؤ تم کہاں سے آئے ہو. انہوں نے کہا پوچھنے والے تو تم ہو. اسی انداز میں سید علی نے کہا یہ عام بندہ نہیں, یہ میرے نبی کا غلام امیر المومنین عمر بن خطاب ہے, یہ وہ پوچھ رہا ہے. آپ خاموش ہو کے ڈر گئے کہ امیر المومنین میرے پاس آ گیا. انہوں نے کہا کہ میں اس لیے نہیں آیا, میرے محبوب نے مجھے بھیجا ہے, آقا مدنی تاجدار نے بھیجا ہے. آج تو ہاتھ اٹھا, دعا کر اس امت کی بخشش کے لیے. رونے لگے, میری کہا امت تم امیر المومنین ہو. کہا میرا مقام اور ہے, میرے نبی نے جو کہہ دیا ہے تو اپنے ہاتھ کو اٹھائے گا میرے نبی کی نسبت سے رب کائنات جو ہے ہم سب پہ اپنا کرم فرمائے. اس لیے ہاتھ اٹھائے. کیوں اٹھائے؟ کہ اس نے اپنی ماں کی خدمت کی. یہ مقام ملا تھا کہ اپنی ماں کی خدمت کے لیے نبی کے دیدار کو نہیں گئے, لیکن اس دل کی عظمتوں کو میرا نبی جانتا تھا, اس لیے تو کہا کہ ہاتھ اٹھا دعا کر بخشش. اور دوسرا واقعہ یہ آتا ہے کہ جب یہ جنت میں جائیں گے سارے, سب جائیں گے, تو جب ویسے کرنے کی باری آئے گی تو رب انہیں روک لے گا, اللہ تعالیٰ انہیں روک لے گا. وہ بڑے حیران ہوں گے کہ مجھ سے کون سی غلطی سرزد ہو گئی کہ رب نے مجھے روک لیا. رب کائنات کہے گا سارے چلے گئے, اب ویسے کرنی تو جہنم کی طرف دیکھ, دوزخ کی طرف دیکھ, اور نظر کی دوزخ کی طرف. تو پھر کہا کہ تو نے اپنی ماں کی خدمت کی ہے اور میرے نبی سے وفا کی ہے, عشق کیا ہے. آج جتنے بھی ہیں جہنم سے نکال کے جنت میں لے. یہ وہ شان ہے میرے دوستو. آج ہم نے بھی یہ عہد کرنا ہے کہ اس مادیت کے دور میں ہمیں صوفیاء کاملین, آپ خوش قسمت ہو کہ میں ایڈوکیٹ نہیں کر رہی ہے, میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں ہمارا تعلق خواجہ قاسم موڑوی کے ساتھ. اس پاک ہستی نے موڑاشی پہ بیٹھ کر دنیا کے سارے کونوں کو ایسے عاشق کو بھیجا کہ ہر طرف اللہ کی صدائیں بلند, جہاں جاؤ اللہ کی صدائیں بلند نظر آتی ہیں. کبھی نینیا شریف, کبھی گنگول شریف, کبھی کوٹ گلہ شریف, کبھی کنارا شریف, کبھی بنگالی شریف. یہ کتنے آستانے بن گئے. یہ سارے میرے خواجہ قاسم کی نظر کا کرم ہے. اگر خواجہ قاسم کی نظر میں اتنا کمال ہے تو پھر کملی والا تو جو کائنات کا مالک ہے, جو کائنات کے لیے دا مرسیفل ہول یونیورس, وہ تو آقا ہے جس کی طرف نگاہ کی ہوگی اس کے سینے کو پوچھو کیا ہے. ایسے نہیں صدیق اکبر کو ہم مانتے, ایسے نہیں ان کی جانوں پہ نچھاور ہوتے, اس لیے کہ صدیق اکبر نے اپنی سوچ بھی, اپنا فکر بھی, اپنا خیال بھی, اپنی محبت بھی آقا کے قدموں پہ نچھاور. یہ کیا خوبصورت مولانا روم نے کہہ دیا, میں تو ترنم میں پڑھ نہیں سکتا. گفت مار دوم بند گانے کوئے تو. حضرت مولانا روم کہتے ہیں گفت مار دوم بند گانے کوئے تو, کشت مرد آزاد من بر روئے تو. یا رسول اللہ, میں اور بلال آپ کی گلی کے دونوں گرانا ہے,
دونوں مانگنے والے ہیں. آج میں نے بلال کو آزاد کیا ہے تو آپ کے چہرہ نور کے صدقے سے آزاد کیا. میرے دوستو یہی وہ محبت ہے جو آج ہم یہاں پہ آئے ہیں لینے کے لیے. دعا کریں ہمارے جہانزیب بادشاہ صاحب, بڑے بھائی حضرت پیر اورنگزیب بادشاہ صاحب, انہیں صحت عطا فرمائے. ہمارے بھائیوں میں جو یہ محبت ہے اس طرح قائم رکھے, نظر بد سے بچائے, اور یہ بابا جی قاسم موڑوی کا فیض دنیا میں جاری و ساری رہے. میری صحت بھی کچھ اس طرح ٹھیک نہیں, لیکن پھر بھی میں اپنے جذبوں کے ساتھ بولتا ہوں. دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے قوت اسی طرح دے رکھے اور حضور کی یہ محبتوں کا فیض قیامت تک جاری و ساری رہے. کبھی امریکہ میں یہ فیض چمکتا ہے, کبھی آسٹریلیا میں چمکتا ہے, کبھی انگلینڈ میں چمکتا ہے. ہم سارے جو ہیں اخلاص والے ہیں. ہمیں نہیں چاہیے کہ کروڑوں ہوں, ہمیں چاہیے عاشق. عاشق مل گئے تو ساری بات ہے. یہ جتنے آئے ہو عاشق آئے ہو, چاہے جس آستانے سے آیا ہے عاشق آیا ہے. اور میرا ایمان ہے میرا آقا کملی لجپال والا, وہ لجپال آقا ہے. 1400 ایئرز پہلے بھی محبتوں کا فیض بکھیرتا رہا ہے. خدا کی قسم آج بھی جو آقا کو پکارتا ہے کملی والا اس پہ نظریں کر. حدیث ہے, اٹھا کر دیکھو. کیوں درود پڑھتے ہو؟ مکے میں جا کر درود منظور ہوتا ہے, مدینہ طیبہ میں جا کر منظور ہوتا ہے. تمہارا ایمان کہتا ہے, میرا ایمان یہ کہتا ہے دنیا کے کسی کونے میں بھی میرے آقا کو پکارو کملی والا. آقا یہ ایمان ہے, اور اس ایمان پہ رہو گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ کرم فرمائے گا. مولا کریم ہماری حاضریاں قبول فرمائے, ہمیں حضور آقا مدنی قائدات کا سچا غلام بنائے, حضور کی غلامی میں زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور دربار عالیہ مولا شریف کا یہ روحانی فیض فیضان قاسم ان نوجوانوں کے سینوں میں جس طرح آباد ہے اس طرح جاری ہو سکے. حضرت پیر اورنگزیب بادشاہ صاحب جو میرے دادا حضور کے خدمت میں رہے, اور پیر اورنگزیب بادشاہ صاحب نے فرمایا کہ اس دفعہ میں اکیلا ہوں. مجھے بھی کہا, آرڈر کیا کہ کینیڈا سے فوراً آ جائیں اور اس پروگرام میں شامل ہونا ہے. آپ بھی تشریف لائے. 28-29 سال بعد پہلے حضرت صاحب آئے تھے, آپ آئے ہیں, 4 ہفتے ٹھہریں گے انشاءاللہ. تمام ساتھی ملیں گے بھی اور فیض بھی حاصل کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. السلام علیکم. کیونکہ نماز مغرب 5:30 بجے ہوتی ہے. باقی جو نعت خوان رہ گئے ان سے معذرت, کیونکہ حضرت صاحب نے کہا تھا کہ نماز کے بعد پھر دعا ہوگی. اب تھوڑا سا ذکر کرائیں گے ٹیلفورڈ والے خلیفہ صاحب, کیا نام ہے آپ کا, نزاکت صاحب, اور اس کے بعد پھر نماز ہوگی. پھر نماز کے بعد حضرت صاحب کا ملفوظات ہوں گے, ذکر ہوگا, دعا ہوگی, پھر لنگر ہوگا. کیونکہ معراج صاحب آئے ہیں, صبح سے ناشتہ بھی نہیں کیا میرے خیال میں, کافی شوگر لیول ہوا, سب کے لیے لنگر ہوگا. السلام علیکم. افضل ذکر لا موجود ہیں, یہ بڑے آرگنائزر ہیں اس کے بنانے میں, دوسری جگہ ابھی بھی ضرورت ہے اس میں.
تو جاتے وقت حضور کی میلاد کی محبتوں کے صدقے سے ہم نے کسی پہ یہ نہیں لگانا اتنے نے کہا اپنی شوق سے یہاں سب کھڑے ہوں گے یہ ضرور اپنا حصہ ڈال کے جائیں اس مرکز کے. السلام علیکم. اچھا آپ آ جاؤ پھر آپ کی نماز کے بعد حضرت پاک صلی اللہ علیہ نبی کی رفعت میں رب کا دیکھو کلام آیا نبی کی عظمت نبی کی رفعت میں رب کا دیکھو کلام آیا کہیں کہیں پر درود آیا کہیں کہیں پر سلام آیا کہیں کہیں پر درود آیا کہیں کہیں پر سلام آیا وہ ہے مدثر وہ ہے مزمل وہی ہے طٰہٰ وہی ہے کامل جگہ جگہ پر انہی کے چہرے انہی کی زلفوں کا نام آیا کہیں کہیں پر درود آیا کہیں کہیں پر سلام آیا رب سے ملے ہیں خزانے سارے ان پر فدا ہے زمانے سارے میرے نبی کے لیے تو رب سے ہے میٹھا کوثر کا جام آیا کہیں کہیں پر درود آیا کہیں کہیں پر سلام آیا کونو مقامی بعد از مدعو سارے رسولوں کے مقتدا وہ نہ کوئی معصوم ان سا ہوگا نہ کوئی ان سا امام آیا نبی کی عظمت نبی کی رفعت میں رب کا دیکھو کلام آیا نماز کے بعد پھر دعا اسی ذکر اس کی دعا سلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك سيدي يا رحمة للعالمين. الله أكبر الله أكبر. حسبي ربي جل